शायरी का तारफ़ मैं क्या कराऊँगा, एक वर्ल्ड लेवल की मरूफ शख्सियत है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जीने का हौसला देते हैं, लोगों को बताते हैं कि ज़िंदगी को कामयाब किस तरह बनाया जा सकता है। तो ये अब हम उन्हीं की ज़बानी मज़ीद सुनेंगे, समाअत फरमाएंगे हम। कासम शाह साहब तशरीफ़ लाएँ जनाब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी पुरानी बात है, जानने वाले थे शेख साहब। मैं एक दफ़ा उन्हें मिला और उन्हें जानता पुराना था, लेकिन ये तफसीली बात कभी नहीं हुई थी वो करते क्या हैं। तो उनसे मैंने पूछा जी आप आज मुझे बता ही दें आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं वकील हूँ। का कमाल हो गया जी। मैं कहा किस चीज़? कहते जी मैं सिविल के मुकदमे सिर्फ देखता हूँ, वकालत का मेरा काम है। तो 2 साल गुजर गए और 2 साल के बाद मुझे याद था कि वो वकील हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनके हाथ में होम्योपैथिक किताब। मैंने उनसे पूछा कि आप वकील हैं, सिविल के मुकदमों में होम्योपैथिक किताब का क्या ताल्लुक़? उनका नहीं यार, मैं हूँ आजकल होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं अपना काम बदल रहा है। मैं कहा जी वकालत क्यों छड़ी? कहते जी चलती नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गए ने वकील, लिहाजा मैं इस प्रोफेशन तू जम कीता। मैं कहा जी बड़ी, मैं कहा किस? कहते जी पैशन है मेरा, ये मेरा पैशन है। 2-3 साल गुजर गए। एक दिन मुझे मिले तो मैंने देखा कि अखबारों के कई तराशे पुर्जे चीज़ें उन्होंने पकड़ी हुई हैं और एक वो फ़ोल्डर जो टिक करके खुल जाता है बंद हो जाता है उसके अंदर रखी हुई हैं। मैंने उनसे कहा कि ये सारी होम्योपैथिक की ही चीज़ें होंगी, आपने कटिंग्स इकट्ठी की होंगी। उनका नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं जर्नलिस्ट हो चुका हूँ और मैंने सारे काम पिछले छोड़े हैं। मुझे अचानक पता लगा कि मेरा जो पैशन है वो जर्नलिज़म है, तो मैं रिपोर्टर की हैसियत से एक अखबार को ज्वाइन कर चुका हूँ और ये सारे वो तराशें हैं जो मैंने ख़बरें लगाई थी, ये सारी इकट्ठी करके मैंने इसमें रखी हुई हैं, किसी को दिखानी थी। मुझे यकीन था कि अनकरीब ये न्यूटन हो जाएंगे, लिहाजा मैं उन्हें दोबारा नहीं मिल सका। ये कहानी एक शख्स की नहीं है, आपको इससे मिलती जुलती कहानियाँ कभी गौर कीजिएगा, इस माशरे में हज़ारों मिलेंगी जो कुछ ही अरसे के बाद एक नया प्रोफेशन नए रूप में आपके सामने। मैं इस कहानी को एक तरफ रख के 180 राउट चलता हूँ। दुनिया में बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो एक काम शुरू करते हैं फिर उसके पीछे लगे रहते हैं डट के, तारीफ़ और तनकीद से आज़ाद होके। कभी वो काम बहुत चलता है, कभी वो काम कम चलता है। उनका वो काम जो है वो उनका इश्क होता है। ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि एजाज साहब को मैंने देखा है जिस अंदाज से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कई सालों से इस पे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये इनका तारुफ है, इनका मिशन है। और ये मिशन ये कमिटमेंट मांगता है। ये नहीं हो सकता कि आपकी कोई चीज़ मिशन की शक्ल इख्तियार कर जाए वो कुर्बानी और कमिटमेंट ना मांगती। ये हो नहीं सकता कि आप उसकी प्राइस ना पे कर रहे हो। मुमकिन आप उस काम की वजह से कहीं काम ना हो रहे हो। कई ऐसे लोग हैं जिनका पैशन और कमिटमेंट ऐसा होता है वो कमा नहीं ज़्यादा सकते। बड़े बड़े आप राइटर, अदीब, यहाँ तो पाकिस्तान के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट बैठे हैं, आप मेरी बात को सेकंड कीजिएगा सर, बड़े बड़े फनकार भूखे बैठे होते हैं। फन होता है, उससे रोटी नहीं कन्वर्ट हो रही होती, लेकिन अंदर का रंजा राजी होता है। ये इत्मीनान होता है जो कर रहे हैं इसके लिए बने हैं और इसी काम को करना। वो राजी होते हैं, वो बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उन्हें पता होता है कि ये जो काम है ये मेरा। तो एजाज साहब की किताब, एजाज साहब के काम को, एजाज साहब के इस कमिटमेंट, मैं खुद गवाह हूँ। मुझसे ज़्यादा कई लोग पुराने इनको जानते होंगे। जब से मैं जानता हूँ मैंने देखा है कि ये बड़े ही एक नफीस इंसान। अच्छा, इनकी जो शख्सियत है वो आर्टिस्ट वाली है। आर्टिस्ट जो है ना उसके हाथ पाँव अंदाज बिल्कुल ऐसे खूबसूरत नफीस से इंसान है। काम ये करते हैं समझाने, निखाने, पढ़ाने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और जो किताब इन्होंने लिख दी वो किताब भी शाहकार से कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कुछ भी काम करना है, जानना है, समझना है, पॉलिसीज़ को समझना है, इश्यूज़ को समझना है, इस मुल्क के नैरेटिव में चीज़ों को समझना है, इस किताब के बगैर मुमकिन नहीं। और ये किताब जहाँ चैम्बर से प्रमोट हो रही है, इस फाउंडेशन से प्रमोट हो रही है, मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करें उसमें बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें सीखनी भी चाहिए। ये अपग्रेड होना बड़ा ज़रूरी होता है, वक्त के साथ साथ अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे बड़े ही मोहतरम बड़े भाई शेख साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं तो इनका भी बड़ा दीवाना हूँ। ये भी कमाल पैशन वाले इंसान हैं। इनका असल तारुफ मुझे लगता है ये टैक्स के मैटर्स को
انہیں لگتا ہے یہی جمع کر رہے ہیں ٹیکس، حالانکہ یہ نہیں کر رہے لیکن یہ اتنی سہولت فراہم کر رہے ہیں. میں نے انہیں ایک دفعہ گزارش بھی کی تھی اور آج بھی سر عام یہ بات کہوں گا کہ سر یہ ٹیکس اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں ٹیکس اویئرنیس پہ کوئی بات کرے اس کو گالیاں پڑی ہوتی ہیں. چند دن پہلے پی او ایس سسٹم آیا جو، اس پہ میں نے ایک وہ ویڈیو بنا دی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا کوئی تنقید راؤ صاحب میں حیران ہوں. لوگ اپنے ملک کو ٹیکس یقین نہیں ہے کہ یہ ٹیکس صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے. تو ملک نظام چلتا ہی نہیں ٹیکس کے بغیر. اور شیخ صاحب کا بھی پیشن ہے، بغیر کسی غرض سے، بغیر کسی لالچ سے. کب سے میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز میڈیا پہ، اخباروں میں، جگہ جگہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ اویئرنیس دے رہے ہیں. میں خود ان سے سچی بات بڑی بار ایسے ہوا ہے کہ میں ان سے کنسلٹ کر لیتا ہوں، ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ جی مجھے بتائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے یا یہ چیزیں اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. یہ ایک یہ مشورہ، ایڈوائس، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. میرے بڑے پیارے راؤ صاحب سے میری کوئی 250 سال پہلے ہم کہیں بیٹھ کے ہماری دوستی ہو گئی. اچھا یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ سچا ایسا واقعہ ہوا سر. ہمارے بڑی محترم بورڈ کے ممبر ہیں جسٹس انوار الحق صاحب، تو انہوں نے مجھے 2 درویشوں سے ملوایا. میاں بیوی تھے، ان کا واسطہ رابطہ ہوا کونیا میں ان سے، میاں بیوی سے. تو وہ درویش خدا کا کرنا پاکستان آئے، پاکستان ان کی طرف آئے تھے چھٹی ہفتہ. انہوں نے کہا تھا جی یہ علی بن عثمان کے مزار پہ، لال شہبازی، 5-6 جگہیں جانا تھا سر. کووڈ کی فلائٹیں ساری بند اور درویش پاکستان پھنس گئے. لہٰذا 3 ماہ وہ درویش پاکستان ہی رہے. تو 3 مہینہ اس دوران آپ جتنا جاننا چاہتے ہیں ان سے پوچھیے. 2 باتیں میں نے سیکھی، 2 باتیں میرے لیے بڑی انوکھی تھیں. ایک دن ان سے کسی نے آ کے کہا کہ یار کیا کمال بات ہے، 3 ماہ سے آپ جسٹس انوار صاحب کی طرف ٹھہرے ہوئے، کتنے لکی ہیں آپ. 3 ماہ سے وقت پہ کھانا پکتا ہے، وقت پہ ملتا ہے، سیوا ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس درویش نے جواب دیا، جو درویش ہی جواب دے سکتا، اس نے جواب دیا کہ یاد رکھیے ہمیشہ لکی میزبان ہوتا ہے، مہمان لکی نہیں ہوتا. جو دینے والا ہاتھ ہے لکی تو وہ ہے. یہ جس کو سیوا کا، خدمت کا موقع مل جاتا ہے لکی وہ ہے. ہم کیسے لکی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ مبارکباد ان کو دیجئے جن کے ہاں ہم مہمان ٹھہرے. اور دوسری بات جو بڑی مجھے غیر معمولی لگی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں. وہ میرا خیال ہے محترمہ جو تھی وہ کسی ڈچ کنٹری سے تھی اور وہ کونیا سے ہی تھا درویش. تو اس نے کہا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تقریباً 950 سال پرانا ہے. وہ اس میں یقین اتنا زیادہ تھا، اتنا یقین تھا کہ وہ دل کرتا تھا اعتبار کر ہی لینا چاہیے. یہ کیا پتہ ان کی روحوں کا تعلق کہاں، کیسے، کس طرح، کہ 950 سال تقریباً ہو گئے ہیں. وہی راؤ صاحب تقریباً 250 سال پہلے ہم کٹھے بیٹھ کے مونگ پلی چھل کے ایسے کھا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو دوستیاں اور تعلق ہوتی ہیں اس میں کوئی کہیں نہیں جاتا جی، گواچتا کوئی نہیں ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا یہ ہمارے ماں باپ جو چلے جاتے ہیں نا، یہ اصل میں اس دن جاتے ہیں جس دن ہم چلے جاتے ہیں. جب تک تذکرہ زندہ رہتا ہے بندہ زندہ رہتا ہے. جب تک حوالے بے جی ہے کہندے سن، ابا جی ہے کہندے سن، یہ زندہ رہتے ہیں. آپ دیکھیے گا پتھر خط چیزیں میں نے اپنے دادے کی سنبھالی ہوئی، 2 ورلڈ وار کے میڈل سنبھالے ہوئے ہیں. مجھے خدشہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو میرا دادا بھی چلا جائے گا. کیوں چلا جائے گا؟ کیونکہ میری نسل، یہ جو نئی نسل آ گئی ہے اس کا واسطہ کوئی نہیں ہے. اس کے لیے وہ چھان بور ہے. وہ بڑا مشکل ہے اس کو سمجھانا کہ میری کتنی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی اور وہ میری انگلی پکڑ کے کیسے مجھے چلایا کرتا تھا اور کتنا میرے سے لاڈ کرتا تھا اور کیا دعائیں اس نے دی تھیں جو پوری ہو چکی ہیں. یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ بے نے کیا مانگا تھا، ابا جی نے کیا مانگا تھا. واپس کم ٹو دی پوائنٹ، اس کتاب کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے. چند دن پہلے ہی میری جب اعجاز صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے درخواست کی، میں کہ اعجاز صاحب جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، آپ مہربانی کر کے ایک تو انٹرویو دیں فوری طور پہ، یہ اسے ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے آپ کی یہ کتاب موجود ہے. اور دوسرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ اس پہ ایک تقریب رونمائی ہم ارینج کرتے ہیں اور تاکہ لوگ اس بات چیت سے انٹرنیٹ پہ مستفید ہوں. یہ بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے. یہ میڈیم اتنا طاقتور ہے کہ چند دن پہلے آپ کے میرے مشترکہ استاد عرفان الحق صاحب کی کال آئی مجھے. تو عرفان صاحب کہنے لگے کہ یار میں سوچے پہ آ گئے ہیں کہ اتنے میں ایک انٹرویو دیتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہ پاکستان جڑا ہے وہ مستقبل کی ہے سوال سی، وہ اتنی دنیا تک چلے گئے ہیں کہ وہ ٹی وی کے پروگرام اتنے نہیں پھیلے. میں کہا سر ہمیں ماننا پڑے گا بابا جی، یہ جو ماڈرن میڈیم ہے
یہ بڑا طاقتور میڈیم اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے. دکھ یہ اسے غلط استعمال کیا جا رہا ہے. دکھ یہ کہ اس کا استعمال پراپر پتہ نہیں لوگوں کو, لیکن اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے تو یہ شفا ہے, یہ دعا ہے, یہ آسانی پیدا کرنے کا بہت بڑا سورس ہے. یہ آپ دوائی لیتے ہیں, اس کا چیک کرتے ہیں کیمیکل کیا ہے, سالٹ کیا ہے, یہ گوگل بتا دیتا ہے آپ کو. وہ بتاتا ہے جی سائیڈ افیکٹس بھی ہیں, وہ بتاتا ہے جی اس کی آپشنز ہیں. یہ کہاں تھا؟ نہیں تھا. تو اس جدید زمانے میں خیر دینے والا, آسانی پیدا کرنے والا, کسی بھی شکل میں ویلیو ایڈ کرنے والا بڑا قیمتی ہے. اور میں آپ سب کے لیے دعا گوں اس فاؤنڈیشن کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, کہ آپ سب آئے, آپ نے خدمت کا موقع دیا. واصف علی واصف صاحب کے اس جملے سے اختتام, میں نے واصف سے بڑا کچھ سیکھا جن کی کتابوں سے, ملے بغیر سیکھا. واصف کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تمہارے پاس آیا کسی ضرورت کے لیے, جاتے وقت اس کا شکریہ ادا کرو, اس نے ایک بخیل کو سخی بنا دیا. کتنا بڑا احسان کر گیا. بخل کم ہو گیا, سخاوت بڑھا دی. تو آنے والا جو کچھ لے کر جاتا ہے دراصل وہ کچھ دے کے جاتا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے تو شیخ صاحب آپ دوبارہ مجھے دعوت دیں کھانے پہ, بڑے دن ہو گئے. اگر یہ سمجھ آ جائے تو بڑے دن ہو گئے. راؤ صاحب ہم نے اچھی سی چائے نہیں کہیں پی, یہ ہماری ڈکشنری جو ہے وہ تو نہیں ہم بھول سکتے. راؤ صاحب میں اچھی سی چائے, تو بڑے دن ہو گئے ہم اکٹھے بیٹھے نہیں ہیں. تو یہ جس دن یہ خیال آئے کہ پرونے بڑے ضروری ہیں, مہمان بڑے ضروری ہیں, یہ بنیرے پہ جو پرندے بیٹھے ہیں بڑے ضروری ہیں, یہ آپ کے رزق کو انشور کر رہے ہیں, یہ ان کی انتڑیاں بھی دعائیں دے رہی ہیں کہ ایس گھر جڑے رہندے نے وستے رہن. تو حضور والا اللہ آپ کو آسانیاں دینے کا شرف عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو.